बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि नबी रहीम। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप खैर आफियत के साथ होंगे। सामीन, गुज़िश्ता 2 दिनों से पाकिस्तान की आवाम बेदार हो चुकी है और पाकिस्तान की आवाम को इस बात का एहसास हो चुका है कि उनके साथ जुल्म और जबर किया जाता है, उन पर इजाफ़ी टैक्सेस लगाए जाते हैं, वो महंगाई के दलदल में फंसे हुए हैं। ये वही अवाम है जो साल साल से महंगाई को भुगतती आ रही है, लेकिन कभी इस अंदाज से इन्होंने महंगाई के ख़िलाफ़ सियासी लीडरों की बग़ैर कोई आवाज़ नहीं उठाई। ये पहली मरतबा देखने में आ रहा है कि कोई सियासी जमात क़यादत नहीं कर रही, कोई सियासी लीडर आगे नहीं है, लेकिन अवाम अपने आप बिजली के बिलों के ख़िलाफ़, बिजली के बिलों में टैक्सेस के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज बनी हुई है। कश्मीर में, KPK में, पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में, यानी पूरे पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर, अब तो सड़क के ऊपर, गली चौराहों में, टेलीविज़न पर, हर जगह बिजली के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की जा रही है, यानी महंगी बिजली के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की जा रही है। बिजली के अंदर, बिजली के बिलों में इजाफ़ी टैक्सेस जो लगाकर, जिसको जगह टैक्स कह लें, इसको भत्ता कह लें, इसे कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, हुकूमत जो ज़बरदस्ती लोगों से वसूल कर रही है, तो इसके ख़िलाफ़ अवाम बेदार हो चुकी है। ये ऐसा क्यों है? एक इंतहाई दिलचस्प बात आपको सुनाकर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, और आपने इस वीडियो को पूरा देखना छोड़ना नहीं है। मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात सुनाने लगा हूँ कि हुकूमतें टैक्स क्यों लगाती हैं, लोग टैक्सों के अंदर क्यों पिसते हैं, इसकी वजूहत क्या होती हैं। फ़ारसी अदब में एक कहानी, एक वाक़या है, और ग़ालिबन ये मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मसनवी में लिखा है, और जिसको सुनने के बाद हमें समझ में आ जाएगी कि ये टैक्सेस की भरमार क्यों होती है और इसका इलाज क्या है, ये भी इंशाअल्लाह मैं आपको बताऊँगा। तो सामीन, एक हुक्मरान बादशाह वक्त, वो अपनी मसनद पर बैठा हुआ था बाहर गली में। सेब फ़रोख्त करने वाले की सदा सुनी, आवाज़ सुनी कि एक शख्स फल फ़रोख्त कर रहा है। तो उसने अपने वज़ीर को कहा कि ये 5 सोने के सिक्के लो और इससे सेब ख़रीद कर लाओ। वज़ीर ने वो 5 सोने के सिक्के लिए, एक रखा उन्होंने अपने जेब में और 4 सिक्के उसने दिए अपने मुआविन को कि जाइए ये 4 सोने के सिक्के लें और इनके सेब लेकर आए। मुआविन ने महल के सरबराह को बुलाया और उसे 3 सिक्के दिए और चौथा सिक्का उसने रखा अपने जेब में और उसे कहा कि 3 सिक्कों के सेब लेकर आओ। इस महल के मुआविन ने, यानी जो महल का सरबराह था, उसने आगे चौकीदार को, गेट कीपर को, जो वहाँ उनका इंचार्ज था, उसको दिए और उसे कहा कि ये 2 सिक्के लें और इनका फल फ्रूट सेब खरीद के लाओ। उसने मज़ीद आगे सिपाही को दिया 1 सिक्का और बाकी रखा, जो बचा 1 था वो अपने जेब में, और 1 सिक्का उसने आगे सिपाही को दे दिया और उसे कहा कि जाओ ये फल फरोश से, सेब फ़रोख्त करने वाले से सेब लेकर आओ। अब 1 ही सिक्का रह गया है, बाकी सारे सिक्के सब ने एक एक करके अपने जेब में डालते रहे और आखिरी 1 सिक्का बचा, उस सिपाही को मिला और सिपाही इस 1 सिक्के से फल खरीदने गया। सिपाही ने भी वो 1 सिक्का रखा अपने जेब में और फल फरोश को एक तड़ी लगाई, एक धमकी लगाई कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम हाकिम वक्त के महल्ले के सामने इस तरह सदा लगा रहे हो, बादशाह वक्त के आराम में खलल वाक़ हो तुम्हारी वजह से। तो उस फल फरोश ने हाथ जोड़े, उसने कहा मुझसे गलती हो गई, आप मुझे माफ़ कर दें और ये सारे फल आप ले लें, मेरी जान छोड़ दें। तो उसने उसको इतना डराया, इतना धमकाया कि वो बेचारा फल की सारा जो उसका सिस्टम था, निज़ाम था, वो छोड़ के चला गया। अब उसने वो सारे फल लिए और लाकर उसको कहा कि जनाब ये आपका 1 सिक्का था और उसका ये फल है। अपने चौकीदार इंचार्ज को, सिक्योरिटी इंचार्ज को दे दिए। अब सिक्योरिटी इंचार्ज ने उसमें से कुछ फल रखे अपने पास
اور آدھے پھل آگے وہ محل کے جو سربراہ تھے، انچارج تھے، اس کو دے دیے۔ اس نے ان پھلوں میں سے آدھے پھل رکھے اپنے پاس اور اگلے آدھے پھل معاون وزیر کو دے دیے، اور اسے بتایا کہ یہ آپ کے دیے ہوئے سکوں سے خریدے گئے ہیں۔ اور معاون وزیر نے آدھے پھل ان میں سے رکھے اپنے پاس اور آدھے پھل آگے وزیر کو دے دیے۔ اب یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں کتنے پھل آدھے ہو چکے ہوں گے۔ ہاں، اب یہ پیچھے ایک یا 2 دانے رہ گئے، اور اب وزیر نے ان میں سے بھی آدھے رکھے اپنے پاس، اور پیچھے 1 دانہ یا 5 دانے، یعنی بہت کم پھلوں کی مقدار رہ گئی جو اس نے بادشاہ تک پہنچائی۔ اب بادشاہ کو حیرت ہوئی کہ بھائی 5 سونے کے سکے کے اتنے سے پھل، اس کا مطلب یہ ہے کہ میری قوم مالدار ہے، اور یہ دیکھ لوگ 5 سونے کے سکے کے اتنے پھل خریدتے ہیں اور پھل بکتے ہیں، تو یہ تو میری قوم بڑی مالدار ہے، تو لہٰذا اس قوم پر مزید ٹیکس لگانے چاہیے۔ تو انہوں نے اس پر مزید ٹیکس لگا دیے، اور یوں قوم مہنگائی کے دلدل میں پھنسی چلی گئی، پھنستی سے پھنستی چلی گئی، غربت، افلاس، مہنگائی بڑھتی سے بڑھتی چلی گئی۔ اب یہ ساری خرابی کہاں تھی؟ یہ ساری خرابی بادشاہ اور بادشاہ کے چوکیدار کے، یہ جو چھوٹا سا جو ایریا ہے، ساری خرابی یہاں تھی۔ بادشاہ وہ محل کے اندر قید ہو کر رہ گیا تھا، وہ باہر اپنی رعایا کی خبر نہیں لیتا تھا، یعنی اس سے ہر خبر یا تو اس کی بیوی بتاتی تھی، ٹی وی تو اس زمانے میں تھی ہی نہیں تھی۔ آج کل جس طرح ہمارے حکمران کہتے ہیں جی مجھے ٹی وی سے پتہ چلا، تو جو ٹی وی کو دیکھ کر جن کو پتہ چلتا ہے تو بہت کچھ ایسا ہوتا ہے جو ٹی وی پہ نہیں آتا۔ بھائی بادشاہ وقت کو بیوی یا ٹی وی پر انحصار نہیں کرنا چاہیے، اسے عملی طور پر میدان میں نکل کر لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے۔ تو اب بادشاہ اپنے طور پہ ٹھیک تھا، سچا تھا، جو بھی تھا، لیکن بادشاہ سے لے کر اس کے دروازے تک سارا معاملہ جو ہے نا، ساری خرابی، تباہی، بربادی، وہ ساری یہی ہے۔ ایک بادشاہ کی نااہلی کہ وہ اپنی رعایا سے بے خبر تھا، معاملات سے بے خبر تھا، اور دوسرا اس کا اسٹاف چور تھا، اور انہوں نے بادشاہ کو اندھیرے میں رکھا۔ بس یہی کچھ ہوتا ہے ہمارے ساتھ بھی، اور اسی کی وجہ سے ہمارے اوپر بھی مہنگائی کا بوجھ، پھر ٹیکسوں کا بوجھ، پھر لاقانونیت کا بوجھ، غربت، افلاس، مہنگائی، یعنی جتنی بیماریاں ہیں آپ ان کو یہاں سمجھ سکتے ہیں۔ میں سمجھانا چاہتا ہوں کیسے ہم جن لوگوں کو اپنا نمائندہ بنا کر منتخب کرتے ہیں، جن کو ہم اپنا ووٹ دیتے ہیں، پہلی بات یہ کہ وہ ہمارے طبقے سے نہیں ہوتے، وہ اشرافیہ سے ہوتے ہیں۔ غریب آدمی الیکشن لڑ کر اس ملک کے نظام میں وہ ایوان بالا تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ کروڑوں کا کھیل ہے الیکشن بھی، تو جو کروڑوں لگاتے ہیں، اب بتائیں کہ وہ 1000 روپے کمانے والا یا ہزاروں کمانے والے کا حال سے کیسے واقف ہو سکتے ہیں؟ بارہا یہ سنا گیا، دیکھا گیا، میڈیا پر ہم نے سنا کہ جب ان سے ایم این اے اور ایم پی اے سے پوچھا گیا کہ جناب آپ بتائیں کہ آلو کی کیا قیمت ہے، تو وہ کہتے ہیں جی مجھے تو نہیں پتا۔ اچھا جی آٹا کیا بھاؤ ہے؟ کہتے ہیں جی یہ تو میری بیوی چلاتی ہے نظام، مجھے تو نہیں پتا۔ تو اب جو جن نمائندوں کو ہم اپنا نمائندہ منتخب کر کے ایوان بالا میں پہنچاتے ہیں، وہ ہمارے حالات سے ہی ناواقف ہیں۔ جب وہ ہمارے حالات سے ناواقف ہیں تو وہ ہمارے لیے کیا کریں گے؟ انہوں نے ہمارے لیے کیا تیر مارنا ہے؟ ہمارے لیے کیا انہوں نے بہتری کرنی ہے؟ ہمارے لیے بہتری تو وہ شخص کرے گا جو ہمارے حال سے واقف ہوگا، جو ہمارے حال سے آگاہ ہوگا۔ اچھا پھر یہ جتنے لوگ ہیں، ایم پی اے ہیں، ایم این ایز ہیں، یا یہ بڑے بڑے بیوروکریٹ ہیں، یہ بڑے بڑے جتنے بھی ہیں جن کے ہاتھ میں ملک کی بھاگ ڈور ہے، ان کی گیس فری، بجلی فری، ان کے لیے پٹرول فری، ان کے لیے ٹیلی فون فری، ان کے لیے رہائش فری، لاکھوں کے حساب سے ان کی تنخواہیں ہیں، تو ان کو تو نہیں پتہ چلتا کہ بھائی پٹرول کتنے کا ہے۔ انہیں غربت، مہنگائی انہیں غربت نہیں محسوس ہوتی کیونکہ یہ غریب نہیں ہیں، اور انہیں مہنگائی نہیں محسوس ہوتی کیونکہ ان کے لیے سب کچھ فری ہے۔ جب سب کچھ ان کے لیے فری ہے تو پھر ان کو کیا لگی کہ بھائی پٹرول مہنگا کہ سستا ہے، بجلی مہنگی ہے کہ سستی ہے؟
جب انہوں نے بل ہی نہیں بھرنے تو بل کے ٹیکسز سے کیا واسطہ ہوا؟ جب ان کے لیے پیٹرول 200 300 لیٹر فری ہے تو پیٹرول مہنگا ہوتا رہنا انہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ تو جب تک یہ ختم نہیں ہوگا، یہ نظام ختم نہیں ہوگا، تب تک یہ ہمارے حالات نہیں بدل سکتے۔ تو قوم جس مطالبے کو لے کر کھڑی ہوئی ہے، اگر یہ اس پر ثابت قدمی دکھا دیں اور کچھ عرصے کے لیے ڈٹ کر کے مقابلہ کر لیں اور حکومت کو اس بات پر باور کرا دیں، مجبور کرا دیں کہ جناب 18,000 تنخواہ لینے والا بل بھرتا ہے تو 18 لاکھ والے کو بل معاف نہیں ہونا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو تنخواہوں کا اتنا بڑا جو تفاوت ہے، اتنا بڑا جو فرق ہے، اس کو بھی ختم کرنا چاہیے سرکاری اور غیر سرکاری کے درمیان میں۔ ایسے ایسے جج بھی ہیں کہ جن کی 10 لاکھ صرف ان کی پینشن ہے، اس کے علاوہ ان کو گھر فری ملے ہوئے ہیں۔ گھر ہی فری نہیں، گھر کے اندر نوکر چاکر بھی فری ملے ہوئے ہیں، پیٹرول بھی فری ہے، گاڑیاں بھی فری ہیں، بجلی بھی فری ہے۔ تو یہ جو اتنا بڑا جو فرق ہے، جو غریب عوام کے ٹیکس سے جو اس کو عیاشی کرائی جا رہی ہے اشرافیہ کو، یہ ختم کرنی ہوگی، تب جا کر ملک ہمارا ترقی کرے گا۔ جب تک پاکستان پر IMF یا اس کے علاوہ کسی بھی ملک کا اگر 4 آنے بھی قرضہ ہے تو ایک عام آدمی سے لے کر وزیر اعظم تک کسی کو کوئی رعایت نہیں ملنی چاہیے۔ سب ٹیکس بھی دیں، بجلی کے بل بھی بھریں، گیس کے بل بھی بھریں، پیٹرول بھی اپنے جیب کا استعمال کریں، کیونکہ ملک مقروض ہے۔ تو مقروض ملک کے شہری یا حکمران کیا اس قدر عیاشی کریں گے؟ تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ساری مہنگائی جو ہے وہ وزیر اعظم سے لے کر ان کے سیکرٹریوں تک اور بیوروکریٹ تک ہے، یعنی کہ یہ اس کے ذمہ دار ہیں۔ یہ نیچے والے اوپر حقیقت نہیں بتاتے اور اوپر والے نیچے والوں کے حالات سے آگاہی نہیں ہے۔ کچھ چیز عوام تک آ رہی ہے تو کرپشن ہوتے 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 آخر میں یا تو انتہائی تھوڑا بچتا ہے یا کچھ بھی نہیں بچتا، بلکہ الٹا عوام کو ڈرا دھمکا کر ان کا ٹیکس لے لیا جاتا ہے، اور جو عوام سے ٹیکس لیا جاتا ہے وہ پھر بیت المال تک پورا نہیں پہنچتا، وہ بھی راستے میں تقسیم ہوتے 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 یا اس کا بھی عشر عشیر جا کر بالکل کچھ نہیں پہنچتا۔ اور وہ کہتے ہیں جی عوام ٹیکس نہیں دیتی اس لیے ہم مجبور ہیں، IMF سے قرضہ لیتے ہیں، اور عوام کہتی ہے جی ہمارے لیے حکمران کچھ نہیں کرتے۔ اور وہ حکمران کیا کر سکیں گے کہ جن کو عوام کے حالات کی خبر ہی نہ ہو؟ تو یہ ہے اصل وجہ، اس وجہ کو ہمیں نکالنا ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس احتجاج کو اس وقت تک جاری رکھیں جب تک یہ حالات سدھر نہیں جاتے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔